अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और हम सीख रहे हैं कुरान पाक को तजवीद के साथ लफ्ज़ी तर्जमा, बामुआफ़रा तर्जमा और तफसीर। अल्हम्दुलिल्लाह हम आयत नंबर 1 से 9 तक पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमारी आयत नंबर 10 है। और आज सिर्फ एक ही आयत है क्योंकि इस आयत में बड़ी एक क्या कहते हैं कि अमल की बातें छुपी हुई हैं, जो गौर करने की बातें छुपी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसको तर्जमा के साथ और तजवीद के साथ पढ़ते हैं, फिर इसको तफसीर जानते हैं और अपने आप को गौर भी करेंगे कि हमें किस तरह इस पे अमल करना है और हमारे लिए इसमें कैसा रवैया होना चाहिए। तो प्लीज़ आपने वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है आपने। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। अब देखें, हम कुछ तजवीद के रूल्स देख लेते हैं। क़ुलूबी, काफ को मोटा पढ़ना है, फिर उसके बाद मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद पे गुन्ना करते हैं, आवाज़ को थोड़ी देर नाक में ले जाके गुनगुना के पढ़ते हैं। फ़ज़ा, ज़ा को दांत ऊपर नीचे वाले जोड़ के, इसको ज़ाल की तरह नरमी से नहीं पढ़ना। हुमुल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा करके पढ़ते हैं। इसी आयत को फिर दोहराते हैं ताकि आपके माइंड में जो मैंने अभी तजवीद के रूल्स बताएं वो भी रहें और आप इसको दोहरा भी सकें। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम। अज़ाबुन, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया ज़ाल, ऊपर था फ़ज़ा। ज़ा को बारीक सा और सख्ती के साथ पढ़ना है थोड़ा सा, और ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ना है। वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। अब काफ जो है इस पे ज़रा सा भी झटका नहीं आने देना, इसको यकज़िबून नहीं पढ़ना बल्कि आराम से यकज़िबून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरज़ुन बीमारी है, फ़ज़ादहुम बस ज़्यादा किया उनको, बढ़ाया उनको, अल्लाहु अल्लाह ने, मरज़न बीमारी में, वा और लाहुम उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीम दर्दनाक, बिमा वजह इसके जो कानू थे वो यकज़िबून झूठ बोलते, उनके दिलों में रोग है या उनके दिलों में बीमारी है, चुनाचे अल्लाह ने उनकी बीमारी में या उनके रोग में और इजाफा कर दिया है और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे। हमारा आज का जो लेसन है वो आयत नंबर 10 है, सिर्फ ओनली एक आयत है और ये आयत बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत वजाहत के साथ बताया गया है कि हमारा रवैया किस तरह का होना चाहिए। तो इसलिए आज एक ही आयत को रखा गया है ताकि हमें बात को अच्छी तरह समझ आ जाए और हम अपने ऊपर भी गौर कर सकें कि कहीं हमारा शुमार इनमें तो नहीं होता। पिछली आयत जो हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 1 से लेकर 9 तक, उनको सामने रखते हुए इस आयत को पढ़ते हुए इस आयत का उन आयत के साथ क्या रब्त है। सबसे पहले तो मोमिनीन का जिक्र है कि ईमान वाले कौन होते हैं, फिर उसके बाद काफरों का जिक्र, खुलेआम काफरों का जिक्र किया अल्लाह ने, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया है और फिर इस आयत में मुनाफिकों के बारे में बताया गया है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने अजाब तैयार करके रखा हुआ है और वो किस तरह के लोग होते हैं और अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद क्यों नहीं है, उनकी वजह क्या है। तो जानिए, हम जानते हैं इसको तफसील के साथ। तो आपने मेरे साथ रहना है और हमने साथ साथ गौर करते रहना है कि कहीं हम भी लोगों में शामिल तो नहीं है। पिछले आयत से अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया, वो लोग जो ज़ुबान से ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिल में कुछ और होता है। हमने गौर करना है कि कहीं हमारा शुमार उन लोगों में तो नहीं जो दिल में बीमारी रखते हैं। तो आज की आयत जो है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उन बीमारी को और बढ़ा दिया, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे। अब दिल की बीमारी क्या है? दिल की बीमारी का मतलब है रूहानी कमज़ोरी,
نفاق اور حسد۔ یہ بیماری چھپی ہوئی ہے جو انسان کے اعمال اور ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن دل میں سچائی نہیں، یا دوسروں کی خوشی پر ناخوشی محسوس کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا؟ جو لوگ دل میں بیماری رکھتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ بیماری جو ہوتی ہے، جو انسان کے اندر خرابی ہوتی ہے، جو انسان غلط کر رہا ہوتا ہے، اس کی بیماری اور کس طرح بڑھتی جاتی ہے۔ اس حدیث کو سمجھیں گے تو اس بات کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ کالا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، ورنہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان غلط کرتا ہے، جب کوئی منافقت کا رویہ اختیار کرتا ہے، جب کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے اور وہ پلٹتا نہیں ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ وہ انسان اس گناہ میں پڑا ہی رہتا ہے اور مزید سے مزید کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ جن کے دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے، جو اوپر سے مومن بنتے ہیں لیکن اندر ان کے کچھ ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور بظاہر دوستی نبھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دردناک عذاب کیسا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ ہے دردناک عذاب۔ یہ عذاب سب سے بڑا اور دردناک ہے، یہ سب سے خطرناک عذاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ دل کی بیماری اور منافقت کا نتیجہ ہے۔ اب جو دردناک عذاب ہے نا، عذاب العلیم ہے، وہ خاص طور پر منافقین کے لیے ہے، کہ جن کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور زبان میں کچھ ہوتا ہے، جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ اب دیکھیں، جو انسان منافقت کرتا ہے، چاہے وہ بظاہر ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، تو منافقت کیا ہے کہ ہم اوپر سے تو کہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی باری آئے تو ہم سے کچھ ہو نہ پائے، تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ منافقت ہی ہے۔ ہم اوپر سے تو مسلمان بنے پھریں، لیکن جیسے ہی کسی عمل کی باری آئے، کچھ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دوہرا رویہ اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر منافقت ہے، کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ عذاب جس میں منافقین جائیں گے، جو جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ اب وجہ کیا بتائیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ کون سا بولتے تھے؟ ایک تو یہ عام روٹین میں ہم جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اس آیت میں اس جھوٹ کا ذکر کیا ہے، وہ جو مومنوں کے ساتھ بولتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بولتے ہیں۔ جب جب کوئی بات ہوتی ہے، ایمان والوں کی بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے دل حالانکہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب مومنین کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ظاہری رویہ سب مومنین جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل جو ہوتے ہیں اندر سے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہوگا، ان کا انجام منافقوں کے ساتھ کیوں ہوگا، حالانکہ وہ تو مومن ہیں۔ اور منافق تو وہ ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جس کی زبان پہ کچھ ہوتے۔ منافقین جو تھے وہ ایسے ہی تو کیا کرتے تھے کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کچھ اور تھا، دل ان کے ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور میں ہم لوگ، میں، آپ، ہم سب اگر ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم دل میں ہمارے کچھ ہے، ہم مومن بنے ہوئے ہیں، ہم اوپر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن جب دین کی اور احکامات کی باری آتی ہے، اسپیشلی جب پردے کی باری آتی ہے، تو ہمارے دل بہت تنگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بہت مشکل لگتا ہے۔
ہمیں یہ آسانیاں، یہ آسائشیں، یہ رونقیں، یہ خوبصورتیاں، یہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہمیں یہ مشکل لگنے لگتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اب میں ابھی نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ پھر ہم کہ اللہ نہ کرے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے کہ جو منافقت اختیار کرتے ہیں، جو منافق ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے اور جو صرف منافقین کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے، ہم دنیا سے چلے جائیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اعمال پہ توبہ کرنی چاہیے، اپنے رویوں کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کس حال میں ہوں، کہ اللہ پاک میرے سے راضی ہیں، مجھے اللہ پاک کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد بہت کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، قرآن پاک کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، جہاں بھی قرآن کی کلاس ہو، آپ کو کہیں بھی کچھ بھی مل رہا ہو اس کو حاصل کرنے کی بس جڑے رہیں۔ آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ایک دن ایسا وقت لے کے آئے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ساتھ اس کے بہت دعائیں کریں، ایک دعا بہت اہم ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، یہ تو مفت کا ثواب ہے کہ جتنے لوگوں تک پہنچے گی آپ کو اس کا اجر ملے گا، پھر آگے آگے وہ کسی اور کو سینڈ کر دے گا تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ بغیر کچھ کیے آپ کو اجر ملتا جائے؟ تو پلیز ویڈیو کو ساتھ شیئر کیا کریں، شاید کسی کو کوئی بات اچھی لگ جائے، وہ عمل کرنے لگ جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔